پیکر ہستی میں تو ہے مثل جاں، کیوں گریزاں ہم سے ہے جانے جہاں، ساز ہستی میں ہے تجھ سے نغمگی، تجھ پہ جان دینا ہے رشک زندگی، آ سکون خاطر ناشاد ہو، آ کے پھر ان سینوں میں آباد ہو، پھر طلب کر ہم سے ننگ و نام کو، پختہ کر دے عاشقان خام کو، آج ہیں تقدیر سے بیزار ہم، تیرا نخ اونچا ہے اور نادار ہم، مفلسوں سے مت چھپا اپنا جمال، کر دے عرضاں عشق سلیمان و بلال، چشم بے خواب دل بے تاب دے، اب ہمیں پھر فطرت سیماب دے، کر نمایاں ایک آیت پھر کہیں، تاکہ ہوں آناق عادہ خادعین۔ اسرار خودی کی یہ آخری دعا ہے جو کہ اقبال نے کہی ہے۔ میں نے اب تک جتنی بھی کتابیں پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے اقبال کی۔ علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں کہ دوبارہ ملت کو محبت ہو جائے آپ سے، اور دوبارہ وہ سر اٹھا کے چلنا شروع کر دیں۔ جس طرح بدن میں روح چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی کائنات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تو ہماری جان ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے گریزاں ہیں، یعنی یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اگر تیرا نظر کرم ہو جائے تو پھر زندگی کا جو ساز ہے وہ نغمے سے بھر جاتا ہے، اور تیری راہ میں اگر موت آئے وہ زندگی کے لیے باعث رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون چاہیے، اور ہمیں سکون جو ہے وہ آپ کے یاد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے سینوں میں آ کے دوبارہ آباد ہو جائیں، جیسے ہمارے بزرگوں کے سینوں میں تھے آپ۔ الا بذکر اللہ تطمئن الا القلوب، اور دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ پھر پرانا جوش و جذبہ دے دے، پھر دنیا میں عزت اور وقار بحال کر دے مسلمانوں کی، اس دوبارہ بھر دے۔ ہم محنت نہیں کرتے، ہم اسٹرگل نہیں کرتے، ہم اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتے، بس تقدیر کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم بہت نادر ہیں، ہم بہت غریب ہیں، اور تجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہے جب تک تو خود کرم نہ کر دے، اپنا نظر کرم دوبارہ کر دے ہم پر۔ ہم بہت ہی مفلس ہیں، اپنا جمال ہم سے نہ چھپا، ہم پہ رحم فرما دے، دوبارہ پھر عشق دے دے اپنا، وہی عشق جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت بلال حبشی کو دیا تھا۔ پھر ہمیں خواب دے دے، پھر ہمارے دلوں میں بیتابی بھر دے، پھر ہمیں جنون دے دے، پھر ہمیں پیشن دے دے، ہماری فطرت جو ہے وہ پارے کی طرح کر دے، ہم بیٹھے نہ رہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، ہم دوبارہ محنت کریں، اسٹرگل کریں، ٹائم ضائع نہ کریں، پھر کوئی میریکل دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے ہمارے لیے، تاکہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی گردن جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظر کرم کر دے تاکہ دوبارہ ملت جو ہے وہ اسٹرگل کرنا شروع ہو جائے، آنیسٹ ہو جائے، انٹیگریٹی آ جائے، محنت کرے، پڑھے۔ پیکر ہستی میں تو ہے مثل جاں، یعنی تو روح کی مانند ہے وجود میں، ساز ہستی تیرے لطف و کرم کی وجہ سے، عاشقان خام کچے عاشق، چشم بے خواب ایسی آگ جس میں نیند نہ ہو، دل بے تاب دے بے قرار دل دے، فطرت سیماب پارے کی خصلت، پارے کی سی بے قراری، آناق عادہ خادعین دشمنوں کی گردنیں مغلوب ہو جائیں۔ یہ سورہ شورى کی طرف اشارہ ہے۔ اب بنا اس تنکے کو آتش فشاں، اور جلا دے اپنے غیروں کا جہاں، رشتہ وحدت گیا جب ہاتھ سے، ہم مسلمان الجھنوں میں گر گئے، تاروں کے مانند ہیں بکھرے ہوئے، تھے جو ہمدم آج بیگانے ہوئے، جز و بندی کر انہی اوراق کی، عشق آئیں کو دے تازگی، پھر شرف خدمت کا ہم کو بخش دے، عاشقوں سے اپنے کوئی کام لے، رہروں کو منزل تسلیم دے، قوت ایمان ابراہیم دے، شغل لا سے
عشق کو آگاہ کر، آشنائے رمز اللہ کر۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم لوگ تنکے کی طرح ہیں، بہت ہی معمولی ہیں اور بہت ہی ہم کو پہاڑ بنا دے، ہم میں مضبوطی دے دے، ہمیں اتنی ہمت دے تاکہ ہم ایسے لوگوں کا جہاں جلا دیں جو کہ ظلم کرتے ہیں مظلوموں پر۔ جب رشتہ وحدت گیا، یعنی جب اخوت گئی، جب لوگ بکھر گئے، تو پھر ہم مسلمان جو ہیں وہ الجھ کے رہ گئے، الجھنوں میں پھنس گئے، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ قرآن سے محبت دے دے۔ ہم تاروں کی مانند ہیں، یعنی ہم دور دور ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، ہم میں آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اوراق کی پھر سے شیرازہ بندی کر دے، پھر پہلی والی محبت دے دے جو ہم میں موجود تھی، پھر ہمیں شرف بخش دے خدمت کرنے کا، یعنی پھر ہم آپ کا نام بلند کریں، پھر ہمیں اپنا عاشق بنا دے، پھر ہم آپ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی منزل نہیں ہے، ہم جو چل رہے ہیں بغیر کسی گولز کے، بغیر کسی آبجیکٹیوز کے چل رہے ہیں۔ ہمیں کوئی منزل دکھا دے، زندگی کا مقصد ہمیں بتا دے، ہمیں دوبارہ ایمان دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیں دوبارہ کلمہ سکھا دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے آپ کے۔ آتش کہتے ہیں آگ، غیر اللہ ما سوا اللہ کو جلا دے۔ رشتہ وحدت، اتحاد اور یگانت کی ڈور، ایک ہونے کی ڈور، شغل لا کا وظیفہ، مراد اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے کا وظیفہ، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آشنائے رمز اللہ، لا الہ کی حقیقت سے آگاہ کر۔ شمع ساہی دوسروں کا غم مجھے، سوز دل کی کہہ رہا ہوں بزم سے، یا رب ایک آنسو کہ جو ہو دل فروز، بے قرار و مضطر و آرام سوز۔ باغ میں بو دوں تو وہ شعلہ اگے، آگ جو دھو دے قبائے لالا سے۔ یاد ماضی اور کل کا انتظار، بزم میں تنہا ہوں ساتھی ہے نہ یار۔ دیکھیے جس کو وہ ہے ہمدم میرا، کوئی بھی میرا نہیں راز آشنا۔ اقبال کہہ رہے ہیں جیسے شمع جلتی ہے اور دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے وہ جل رہے ہیں اور اپنی پوئٹری لکھ رہے ہیں، اپنے دل کی بات وہ اس شاعری کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور آنسو بہا رہے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ بے قرار ہے، تاکہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں اور نوجوانوں کو ان کا یہ میسیج سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ محنت کریں، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اور اسٹرگل کریں۔ لالے کا جو پھول ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آگ پیدا کرے کہ جو ان کی پوئٹری یا ان کی شاعری جو کہ لالے کا جو کلر ہے وہ بھی مانند پڑ جائے، اور باغ میں بو دوں تو وہ شعلہ اگے، یعنی اگر باغ سے مراد یہ کہ یہاں پہ جو وہ بیج بو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، ملت کے لیے، تو شعلہ اگے تاکہ پیشن اگے، لوگوں میں جذبہ آئے، لوگ سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد ماضی، جو ماضی میں ملت کے اچھا حال تھا، تابناک تھا، اور اب کل کا انتظار ہے تاکہ آنے والا وقت اچھا ہو جائے۔ اور بز میں یعنی وہ اپنی محفل کے اندر جو ان کے ساتھی ہیں ان میں وہ اکیلے ہیں، اور یہ میسیج وہ پہنچا رہے ہیں اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو بز میں۔ دیکھیے جس کو وہ ہے ہمدم میرا، یعنی کوئی تو ان کا ہمدم بنے، کوئی تو ساتھی بنے، کوئی تو سمجھے ان کی بات، کوئی تو ان کے دل میں جو باتیں ہیں سمجھے، کیونکہ اس زمانے کے جو کچھ مولوی حضرات تھے وہ غلط سمجھے اور ان کے لیے کفر کے فتوے لے آئے۔ آرام سوز کہتے ہیں آرام کو جلانے والا۔ ہم نفس دنیا میں میرا ہے کہاں، طور ہوں میں میرا موسیٰ ہے کہاں۔ اپنی جان پر ظلم یہ میں نے کیا، پرورش دامن میں شعلہ کر لیا۔ شعلہ ایک غارت گرے سامان ہوش، جس نے خاکستر کیا دامان ہوش۔ عقل میں دیوانگی اس نے جگائی، علم کی ہستی کو آگ اس نے لگائی۔ مثل شبنم دیدہ گریاں ہوا،
سوزے پنہا دل کو آخر مل گیا، شمع کو سوزے عیاں میں نے دیا، چھپ کے سب سے خود مگر جلنے لگا، ہر بنے منہ سے اٹھے شعلے ہزار، ہو گئی موج تخیل شعلہ بار، میرے بلبل نے شرر سے چگ لیے، اس کے نغمے آگ برسانے لگے۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم نفس یعنی ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ کہاں ہیں، وہ ان کو نہیں مل رہے، میں کوہ طور ہوں اور میرا کلیم کہاں ہے، یعنی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں کہ کچھ ان کے ہم خیال لوگ مل جائیں جو ان کی باتوں کو سمجھیں، جو ان کی شاعری کو سمجھیں اور اپنے حالات کو بدلیں۔ اپنی جان پر ظلم یہ میں نے کیا، یعنی اپنی باڈی پہ، اپنے دماغ پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، بہت یعنی زخم کھائے ہیں تاکہ یہ پوئٹری لکھ سکیں۔ یہ جو شعلہ پیدا کیا ہے یہ آسانی سے پیدا نہیں کیا، یہ جو پوئٹری لکھی ہے انہوں نے اپنے اوپر بہت کام کیا، بہت محنت کی، تب جا کے اس قسم کی پوئٹری لکھ پائیں۔ اور یہ ایسا شعلہ ہے، یہ ایک ایسی پوئٹری ہے جو کہ عشق سے لکھی گئی ہے، جس میں جذبے موجود ہیں اور جس نے جو ہے نا دامن ہوش یعنی عقل کو جو ہے وہ جلا دیا ہے۔ اس میں عقل کی باتیں نہیں ہیں اس پوئٹری کے اندر، اس میں جنون کی باتیں ہیں۔ ان کی جو پوئٹری ہے اس میں جو شعلہ ہے یہ اصل میں عشق کا شعلہ ہے، اس میں جذبے بھرے ہوئے ہیں اس پوئٹری میں، اس دعا میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں شبنم کی طرح روتی ہوئی آنکھ ہوں، جب کہیں پوشیدہ آگ کا امانت دار بنا، یعنی ملت کے غم میں اپنی جو انہوں نے رویا ہے تب آگ پیدا ہوئی ہے اندر۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پوئٹری لکھنے کے لیے راتوں میں جاگے ہیں، سوز کیا ہے، فکر کیا ہے، فکر میں ڈوبے رہے ہیں، جذبے پیدا کیے ہیں، تب کہیں جا کے وہ یہ شمع نظر آئی ہے ان کی پوئٹری جو کہ اندھیرا دور کر رہی ہے ملت کے لیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں میرے روئے روئے سے شعلے پھوٹ پڑے اور میری فکر کی رگ سے آگ لپک پڑی ہے، اور میرے جو بلبل نے چنگاریوں سے دانہ چنا اور پھر آگ کی سی فطرت والا نغمہ پیدا کیا۔ اپنی جان پہ ظلم میں نے اپنے اوپر ستم لیے، غارت گر لوٹنے والا سامان ہوش عقل کا سامان، عصر نو کا سینہ ہے دل سے تہی، قیس ہے بےتاب لیلا کھو گئی، جلنا تنہا شمع کا آساں نہیں، ایک پروانہ میرے شایاں نہیں، انتظار غم گسار اب تابے کے، جستجوئے رازدار اب تابے کے، نجم و ماں روشن ہیں تیرے نور سے، آگ اپنی مجھ سے یارب پھر لے، یہ امانت پھر لے اس سینے سے، خار جوہر کھینچ اس آئینے سے، یا مجھے ایک ہمدم دیرینہ دے، عشق عالم سوز کو آئینہ دے، ہے مقدر موج موجوں میں رہے، ساتھ ہمدم کے تڑپنا ہے اسے، تارے سے تارے کی ہی دوستی، شب کے زانوں پر ہے فرق ماں بھی، دن اندھیری رات سے ہے ہم کنار، ہو گئے امروز و فردا رشتے دار، نہر میں گم ہوتی ہے بےتاب نہر، اور خوشبو میں صبا کی تیز لہر، ہائے اوہو ہر دم ہی ویرانے کے ساتھ، رقص میں دیوانہ دیوانے کے ساتھ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملت کے جو لوگ ہیں ان کا جو سینہ ہے ان میں پیشن نہیں ہے، ان میں جذبے نہیں ہیں، ان میں حرارت نہیں ہے، ان میں تڑپ نہیں ہے۔ مجنوں تڑپ رہا ہے اور لیلا نہیں مل رہی، یعنی مجنوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اقبال، اور لیلا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، ملت مسلمان جو ہیں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی صلاحیتیں نہیں بڑھا رہے میجورٹی میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جلنا آسان نہیں ہے، اپنے آپ کو خود شمع کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کام وہ کیا ہے انہوں نے تاکہ یہ جو پوئٹری لکھی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور ان کو کوئی پروانے نہیں مل رہے جو کہ یہ پوئٹری سمجھ کے عمل کریں۔ اقبال کو دکھ ہے کہ ان کی پوئٹری لوگ نہیں سمجھ رہے۔ آپ یہی کتاب دیکھ لیجئے اسرار خودی، یہ اقبال کا بیسٹ کام تھا، اور اردو کے اندر یہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اقبال نے پھر تیسرے شعر میں جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے، غم کا اظہار کیا ہے
کہ ملت جو ہے وہ بے حس ہے، اور کوئی بھی اقبال کی باتیں نہیں سمجھ پایا کہ کب تک جو ہے وہ کسی رازدار کی تلاش میں رہیں گے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تھوڑا مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ مجھ سے یہ آگ لے لے، میں جو یہ پوئٹری لکھ رہا ہوں، میرے اندر جو یہ عشق موجود ہے، مجھ سے لے لے۔ اے خدا تیرے چہرے سے چاند و ستارے روشن ہیں، تو میری جان سے اپنی آگ واپس لے لے۔ یعنی ان کا جو پیغام ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو اس بہتر یہ ہے کہ یہ آگ ختم ہو جائے ان میں سے۔ یہ جو جوہر اقبال کو دیا ہے یہ امانت لے لے، علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ ہوپ کی طرف آ گئے، امید کی طرف آ گئے۔ زیادہ دیر تک اقبال نا امید نہیں ہوتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے میرا کوئی ساتھی دے دے، تاکہ دنیا کو جلا دینے والے عشق کا آئینہ عطا کر، یعنی ان کی پوئٹری لوگ سمجھ سکیں، ان کے جو وہ کام کر رہے ہیں اس پیغام کو سمجھ کے عمل کریں اور اپنے حالات بھیجیں، اپنے حالات صحیح کریں۔ اقبال سینرجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 نہیں 5 ہو جاتے ہیں، کہ جب موج سمندر دوسرے موج کے ساتھ ملتی ہے تو پھر اور طاقتور بن جاتی ہے، جب 2 تارے مل جاتے ہیں تو اور روشنی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دن تاریک اور طویل رات کے ساتھ پہلو زنی کرتا ہے، آج خود کو آنے والے کر پر گراتا ہے۔ ایک ندی کا وجود دوسری ندی میں گم ہو جاتا ہے، ہوا کا جھونکا کسی خوشبو میں گم ہو جاتا ہے، ویرانے کے ہر گوشے میں رقص جاری ہے، ایک دیوانہ دوسرے دیوانے کے ساتھ مل کے رقص کرتا ہے۔ یعنی اقبال ان سارے شعروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اور لوگ بھی مل جائیں گے، جب بہت سارے لوگ مل کے ان کی پوئٹری، ان کی شاعری پہ عمل کریں گے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ غم گسار کہتے ہیں غم میں شریک، کوئی شریک جستجوئے رازدار، کسی رازدار کی تلاش، ہمدم دیرینہ پرانا ساتھی، عالم سوز دنیا کو جلانے والا، گرچہ اپنی ذات سے یکتا ہے تو، اپنی خاطر ہی جہاں آرا ہے تو، کیوں مثال لالا صحرا ہوں میں، درمیان انجمن تنہا ہوں میں، چاہتا ہوں تجھ سے میں ایک غم گسار، جو کہ ہو فطرت کا میری رازدار، وہ جو دیوانہ بھی ہو فرزانہ بھی، عین و آن کی فکر سے بیگانہ بھی، تاکہ اس کی جاں کو اپنا شور و دل، اس کے دل میں اپنا چہرہ دیکھ لوں، ڈھال دوں پے کر وہ اپنی خاک سے، خود بت و بتگر بنوں جس کے لیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو اپنی ذات میں یکتا ہیں، لیکن پھر بھی تو نے اپنی خاطر، یعنی اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر ایک پوری کائنات سجا ڈالی۔ اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں جو لالے کا گل ہوتا ہے، میں بھی تنہا ہوں اس کی طرح، محفل میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوں، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے جو ان کی باتوں کو، جو ان کی پوئٹری کو سمجھ سکے اور آگے پہنچا سکے۔ اقبال یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ لطف و کرم کر دے، مجھے ایک ایسا رفیق دیتے، میرا غم گسار دے دے، جو میری حقیقتوں سے واقف ہو، جو میری کیفیت سمجھ سکے، ایک ایسا ساتھی دے جس کے پاس دونوں خوبیاں ہوں، جو عشق بھی رکھتا ہو اور عقل و شعور بھی رکھتا ہو، یعنی اس کی جو روح ہو اس کے اندر عشق موجود ہو، پیشن موجود ہو، جذبہ موجود ہو، اور وہ دنیاوی علائق سے بھی پاک ہو، تاکہ اقبال چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو پیشن ہے اس کے حوالے کر دیں اور پھر اس کے دل میں جا کے اپنا چہرہ دیکھیں، یعنی ایک ایسا ساتھی جو کہ اقبال کے احساسات اور جذبات کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو، یعنی جو تمنائیں اقبال کی دل میں موجود ہیں وہ اس کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور ساتھی میں، اور یہ دعا ہے ان کی ہمارے لیے کہ جو پیشن ان میں موجود ہے کہ حالات صحیح ہو جائیں، وہی وہ عکس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ملے ایسا۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں
میں اپنی مٹھی بھر خاک سے اس کا جسم بناؤں، پھر خود ہی اس کا بت بناؤں اور خود ہی اسے تراشنے والا بن جاؤں۔ یعنی اقبال کو ایک رفیق، ایک ساتھی چاہیے، اور تاکہ جو کہ ان کے جو افکار ہیں اور جو جذبات ہیں اور ان کا جو پیشن ہے اور ان کا جو جوش ہے وہ نظر آئے۔ آپ لوگ جو اس پوئٹری کو سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی یہ دعا قبول ہو جائے، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں ان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ یکتا مینس بے مثال، لا شریک،